السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ کیا ہے، اس پر ایک مضمون نظر سے گزرا، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، بغور سنیے گا۔ یوم عاشورہ کی بہت فضیلتیں کہی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر تمیم احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا مضمون یوم عاشورہ کی فضیلت دیوبند ٹائمز میں شائع ہوا ہے۔ یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ ہمیں یوم عاشورہ کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم کرنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مضمون یوں تو بڑا ہے، مگر میں نے اسے مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ بغور سنیے گا اور یاد رکھیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تقویم اسلامی کے سب سے پہلے مہینے محرم الحرام کا 10واں دن عاشورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی یوم عاشورہ کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس دن عید مناتے تھے۔ خیبر کے یہودیوں کی عورتیں اس دن عمدہ لباس اور زیور پہنتی تھیں۔ یوم عاشورہ زمانے جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا محترم دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی کچھ روایات اس دن کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت جو اچھے کام کرتے تھے ان میں سے آپ ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے۔ پس اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، قریش زمانے جاہلیت میں بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاہلیت کے زمانے میں عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، اور ان سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہود کے یہاں یہ دن انتہائی مبارک و مسعود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کا اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھیں۔ حضرت ابن عباس نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم 9 اور 10 محرم کو دونوں دن روزہ رکھو۔ یوم عاشورہ کی فضیلت اور اس کے روزے کی اہمیت کے بارے میں متعدد روایات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے منقول ہیں۔ چند روایات کتب احادیث سے پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ محرم کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ اس دن کا روزہ انبیاء کرام رکھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہو تو پھر محرم کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور اسی دن آئندہ بھی لوگوں کو توبہ قبول فرمائیں گے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر لوگوں کو سچی توبہ کی تجدید پر ابھارا کرو اور توبہ کی قبولیت کی امید دلایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن پہلے لوگوں کی توبہ قبول کر چکے ہیں، اسی طرح آنے والوں کی بھی توبہ قبول فرمائیں گے۔ امام الاثر رئیس المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک 9ویں، 10ویں اور 11ویں کے تینوں روزے رکھا جائے، 2 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے، 3 یا صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے اور دوسری شکل کا درجہ اسے کم ہے اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے۔ عاشورہ کی اہمیت و فضیلت اس بات کا متقاضی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے اور پورے دن کو ذکر خداوندی اور یاد الہی میں گزارا جائے۔ روزہ رکھنے سے فائدہ ملے گا کہ اس دن زیادہ نیکی اور ثواب کمانے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی اس اہم دن کو سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کا موقع ہوگا۔ یوم عاشورہ کے متبرک موقع پر یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ اس عظیم دن کو لاپرواہی میں گزار دیا جائے یا اس دن غیر مناسب کام کیے جائیں۔ یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت: یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ 2 اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 3 اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ 4 اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر رکی۔ 5 اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر گلے گلزار ہوئی۔ 6 اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 7 اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ 8 اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ 9 اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ 10 اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ 11 اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ 12 اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ 13 اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ 14 اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ 15 اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 16 اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دے کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ 17 اسی دن دنیا میں پہلی بار ان
پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ 18 اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالے تھے۔ 19 اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ 20 اسی دن کوفی فریب کاروان جگر گوشہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ 21 اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ اجل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار مجلس میں ارشاد فرمایا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے عاشوراء کے دن مدینہ طیبہ میں ہم لوگوں سے پوچھا کہ آج عاشوراء کا دن ہے، اب تک تم لوگوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے شہداء کرام کو یاد کر کے ان کے لیے کتنا ایصال ثواب کیا ہے۔ ہم لوگ چپ رہے تو حضرت شیخ الحدیث نے سب خدام کو چپ دیکھ کر روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر محرم پر 1 محرم سے 10 محرم تک روزانہ شہدائے کربلا اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ کہ قرآن ختم کرنے کا اہتمام کر رہا ہوں۔ ہم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچاننے سے بہت دور ہیں۔ جو تکلیف آپ کو اتنے بڑے لاڈلے کے حادثے پر ہوئی ہوگی، اس پریشانی اور غم میں ہم نے کوئی حصہ ڈالا ہے کیا؟ کہنے والوں نے کہہ دیا ہوگا کہ یہ تو فقط دوسری جماعت یعنی شیعوں کا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یوم عاشوراء کی فضیلت و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مضمون جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، انجمن قاسمیہ چنئی تمل ناڈو کے ناظم اور آل انڈیا تنظیم فروغ اردو کے چیئرمین ڈاکٹر تمیم احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا ہے۔ میں نے ان کے اس مضمون کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ مضمون آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی رائے سے مطلع کیجیے اور ڈاکٹر تمیم احمد قاسمی صاحب کا ہم سب شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یوم عاشوراء کے اس موقع پر ایک اچھا مضمون ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
میری نواسی آج پارٹی کی عقلمند ہو گئی ہے. کوئی آؤ یا نہ آؤ وہ آتی ہے اور قرآن کریم تلاوت کرتی ہے. ماشاء اللہ.